بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں مچھلی کا سالن۔ تو آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو، انگریڈینٹس بتا رہی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے، مچھلی آدھا کلو لی ہے میں نے۔ پیاز جو ہے آدھی پیالی ہے، بڑی والی آدھی کٹوری اور چھوٹی بھری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بگھار کے لیے ہے کڑی پتہ، میتھی دانہ، رائی۔ یہ ہے نمک حسب ذائقہ، پسی ہوئی مرچ 1 چمچ، ہلدی آدھی چمچ، ٹھیک ہے۔ ٹماٹر جو ہے آدھی کٹوری ہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ 3 چمچ ہے۔ 1 چمچ جو ہے میں مچھلی میں ابھی لگاؤں گی تھوڑی سی۔ اور پسا ہوا دھنیا ہے 1 چمچ، اور املی کا گودا جو ہے وہ ہے 2 چمچ پیسٹ یعنی کہ۔ اور دہی آدھی کٹوری۔ آئل جو ہے وہ ہم فرائی کرنے میں بھی لیں گے اور سالن میں بھی لیں گے۔ چلے ہم اپنی طرف چلتے ہیں ریسیپی تیار کرنے کے لیے۔ دیکھیے گائز، یہ مچھلی کے پیس ہیں۔ اب اس پہ میں تقریباً 1 چمچ سمجھے گیا تھا کہ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے۔ اور اب میں ڈالوں گی اس میں آدھی چمچی ہلدی اور نمک۔ بس ان تینوں چیزوں کو نا میں اچھے سے مچھلی پہ لگا لوں گی، اور اس کے بعد ہم کریں گے فرائی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جذب ہو جائے اچھی طرح۔ نمک، ہلدی تینوں پیسوں پہ، 5 پیسوں پہ تقریباً، یہ دیکھیں سارے، یہ دیکھیں۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا میں رکھ دوں، 2 سے 5 منٹ تک کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی ہم فرائی کرتے ہیں ان پیسوں کو۔ دیکھیے گائز، سب سے پہلے میں نے یہ پین رکھا ہے۔ اب میں ڈالوں گی اس میں آئل، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ڈالوں گی، ہلکا سا، بس تھوڑا سا یہ پیس جو ہیں وہ سیک جائیں، تھوڑا یہ گرم ہو جائے۔ دیکھیں گائز، آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے۔ اب یہ میں چکن وہ ڈال رہی ہوں، فش۔ دیکھیے گائز، یہ فش جو ہے میں نے فرائی کر لی ہے۔ اب ہم گریوی کی طرف جا رہے ہیں، اور چلیے آئیں میں بتاؤں آپ کو۔ پہلے دیکھیں گائز، آئل جو ہے گرم ہو چکا ہے۔ اس میں ڈال رہی ہوں میتھی دانہ، پھر ہم ڈالیں گے رائی۔ یہ دیکھیے، یہ جو مچھلی ہم نے فرائی کی تھی، یہ آئل جو ہے آپ ضائع نہیں کریں، اسے ہم مسالے میں ڈال لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے گائز، یہ رائی اور میتھی دانہ جو ہے یہ گولڈن ہو چکا ہے۔ اب میں ڈالوں گی اس میں کڑی پتہ، یہ ہو گیا۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز۔ دیکھیں گائز، یہ میں نے نا پیاز جو تھی وہ گرائنڈر کی ہوئی تھی وہ ڈالی ہے۔ سب سے پہلے آئل ڈالا، پھر وہ ڈالا میتھی دانہ، رائی ڈالا، پھر یہ کڑی پتہ، پھر یہ پیاز پسی ہوئی ڈالی۔ اب میں ڈال رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ۔
اب میں تقریباً یہ سارا ڈالوں گی. دیکھیے پسی ہوئی مرچ ہے، ہلدی ہے، نمک ہے، یہ سب جائے گا اس میں. اور یہ ہے پسا ہوا دھنیا. آپ لوگ بھی گھر میں فش کا سالن بنائیں اور میں بھی بنا رہی ہوں. لائک کریں، سبسکرائب کریں. سردیوں کا سیزن ہے، مچھلی فرائی کر کے کھائیں، مچھلی کا سالن بنائیں، مچھلی کا سوپ بنائیں. مچھلی کے بہت سے فائدے ہیں. سمجھے اس سیزن میں تو تقریباً لوگ مچھلی ہی کئی زیادہ استعمال کر رہے ہیں. گوشت اور چکن بھی ہو رہا ہے لیکن مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ. دیکھیں گائز یہ مسالہ بھون رہا ہے. اس میں اب ڈالوں گی ٹماٹر پیوری، آدھی کٹوری ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا اسے اچھی طرح میں مکس کروں. یہ مسالہ بھون چکا ہے، آئل دیکھیں اوپر آ چکا ہے. اب میں اس میں ڈالوں گی دہی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دہی، اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے. دھیمی آنچ پہ کرنا ہے دہی ڈال کے، کہیں دہی پھٹے نہ. دیکھیں گائز یہ مسالہ ہو چکا ہے. اب میں اس میں پیس رکھوں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گائز دیکھیں گائز یہ ہماری مچھلی جو بالکل ریڈی ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اسے الٹ پلٹ کر دیں گے. یہ دیکھیے، لیکن یہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ املی کا پیسٹ ڈالوں گی. جو زیادہ کھاتا ہے کھٹا تو وہ بے شک ڈالے، لیکن میں نے بالکل 2 چمچ جو ہے یہ اس کا پیسٹ لیا ہے املی کا. ہم نارمل کھاتے ہیں تو میں نے نارمل ہی لیا ہے. اور مسالہ اتنا ہی ٹھیک ہے. یہ چاول کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ نے تھوڑا گریوی میں بڑھانی ہے تو آپ تھوڑا پانی ڈال لیں. بوائل چاول کے ساتھ بھی بہت زبردست یہ لگتی ہے. یہ دیکھیں یہ مجھے تھوڑا تھک لگ رہا ہے، میں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کروں گی. دیکھیں گائز، دیکھیں گائز یہ تقریباً میں آدھا کپ پانی ڈال رہی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہماری ہو گئی ہے مچھلی کری تیار. یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے، میں کسوری میتھی بتانا بھول گئی تھی، تھوڑا سا ہم کسوری میتھی ڈالیں گے. دیکھیے گائز سالن جو بالکل ریڈی ہو چکا ہے. صرف 2 سے 3 منٹ تک میں اسے کور کروں گی. ٹھیک ہے، دیکھیں مچھلی کا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے. اب آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہی ہے. کمنٹس کریں آپ لوگ. اور انشاءاللہ اب میں دوسری ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. اور آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.